بتلا رہے ہیں کہ نماز کے دوران آدمی کچھ سوچے اس کا کیا حکم ہے، اور اس میں حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں اپنے لشکر کو تیار کرتا رہتا ہوں جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں، یعنی یہ سوچتا رہتا ہوں کہ لشکر کی کس طرح ترتیب دوں۔ تو اس سے بظاہر امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر کچھ سوچے تو وہ سوچنا کچھ مضر نہیں ہے اور نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی۔ اس میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر غیر اختیاری خیالات اگر آ جاتے ہیں، اپنے اختیار سے نہیں لا رہا کوئی شخص اور غیر اختیاری خیالات آ جاتے ہیں تو اس پر مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یعنی خشوع کا طریقہ یہ ہے، اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو الفاظ انسان اپنی زبان سے نکال رہا ہے نماز کے دوران، دھیان اس کی طرف رکھے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین کہا تو الحمدللہ رب العالمین سمجھ کر کہہ رہا ہو کہ بھئی میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ معنی سمجھتا ہو تو بہت ہی اچھا، معنی نہ سمجھتا ہو تب بھی کم از کم یہ کہ یہ الفاظ میں نے کہے ہیں، یہ ہے خشوع۔ اور اسی خشوع کے اندر اگر غیر اختیاری طور پر خیالات کچھ آ جائیں تو ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ ایسے میں آدمی کو چاہیے کہ جب دوبارہ تنبہ ہو جائے تو دوبارہ انہی الفاظ کی طرف آ جائے جو نماز میں یا تو پڑھ رہا ہے یا قاری امام کے الفاظ سن رہا ہے۔ اور اگر سری نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کا تصور کرتا رہے آدمی، سمجھ گیا نا۔ غیر اختیاری خیالات اگر آ گئے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ اپنے اختیار سے کوئی خیال لانا اور سوچنا کسی بات کو، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے، اور یہی بات درست بھی ہے، کہ اپنے اختیار سے کوئی خیال لانا اور اپنے اختیار سے کسی بات کو سوچنا، اگر وہ طاعت کا خیال ہے تو جائز ہے، اور اگر طاعت کا نہیں ہے، ویسے ہی خیالات ہیں غیر طاعت کے، تو وہ منع ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے کہ میں نماز کے اندر اپنے لشکر کو تیار کرتا ہوں، تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ طاعت کا خیال جان بوجھ کر لانا بھی جائز ہے، کیونکہ جہاد بھی ایک بڑی عظیم طاقت ہے، اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ تجہیز جیش کیا جائے۔ تو اس غرض سے حضرت عمر نے جان بوجھ کر یہ خیال پیدا کیا، اور اس کا کی اجازت ہے۔ اور جو حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں، چاہے طاعت ہی کا خیال ہو، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنی ایک حالت بیان کر رہے ہیں حضرت عمر کہ بھئی بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور میرے دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں تجہیز جیش کے۔ یہ مطلب نہیں کہ قصد کر کے لاتے ہیں، بلکہ بغیر قصد کے آ جاتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ تو بغیر قصد کے اگر خیالات آئے ہیں ان کے جواز میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اگرچہ انسان کو کوشش پوری کرنی چاہیے کہ دھیان نماز کی طرف رہے، لیکن غیر اختیاری خیالات آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے اختیار سے اگر لائیں تو وہ ہے منع، سمجھے۔ اس میں بھی بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ طاعت کا اگر خیال ہو تو وہ جائز ہے، جہاد کا خیال آ رہا ہے یا کسی، یہاں تک کہ کسی فقہی مسئلے کو آدمی سوچ رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش دی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ بھئی اور کاموں کے لیے سارے وقت پڑے ہوئے ہیں، نماز آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کر رہا ہے تو حتی الامکان اپنے قصد سے کوئی دوسرا خیال نہ لائے۔